اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی اے عالمین کے پروردگار، بدر میں تو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور احد میں حمزہ کو۔ یا اللہ، یہ علی تیرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے۔ اے میرے اللہ، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے۔ عمرو دیکھو، ان لوگوں میں ایک مرد بھی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جنگ خندق میں جہاں میں موجود تھا، عمرو ابن عبد ود خندق عبور کر کے اندر پہنچ گیا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا، اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا؟ اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ اچھی طرح دیکھ لو، کل اسلام کل کفر سے مقابلے کے لیے علی ابن ابی طالب۔ اے میرے رب، اس وقت روئے زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیری رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو، اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو، اور تیرے مسافر محب تیری راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما۔ ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اگر ابو سفیان بھی تمہارے ساتھ مل کر آئے تب بھی تم خندق کے قریب نہیں آ سکتے۔ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہرگز نہیں دکھا سکو گے۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں۔ یہ جوان مجھے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے، کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں،
یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں؟ ابو سفیان تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا، عمرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے پاؤں کی تکلیف سے گھوڑے کی تکلیف کا کچھ احساس ہوا جس کے تم نے پاؤں کاٹ دیے تھے؟ اے جوان، میرے پاؤں کی تکلیف، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا جیسے اس وقت میں پڑا ہوا ہوں۔ عمرو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ اے علی۔ میں تیری تلوار کی ضرب کو جنگ بدر سے جانتا تھا۔ میں عرب کے نامور بہادروں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعاب دہن پھینکا تاکہ تم متشل ہو کر میرا کام تمام کرتے۔ میرے جاننے والے سب لوگ میری طرف دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں۔ بزدلوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، یہیں رک جاؤ۔ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی، علی،